اللہ کہیں گے کہ چلو میرے دسترخوان کے اوپر اپنے غذاؤں کو کھاؤ، اللہ اپنے ہاتھ سے ہماری میزبانی کریں گے، خدا میزبان ہوگا، ہم مہمان ہوں گے، پھر واپس ہوں گے، اللہ سے کہیں گے کہ مولا پھر کب دیدار میسر ہوگا؟ اللہ کہیں گے کہ ہر جمعے کی رات کو تمہیں بلایا جائے گا، جنتی جنت کے اندر جمعے کی رات کا انتظار کرتا ہوگا، واپس جب آ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ جنتیوں کی کھڑکیوں کو کھولے گا، جہنمیوں کی چیخ و پکار کانوں کے اندر آئے گی، ایک ہی مرتبہ سنائی دے گی، نظر دوڑائیں گے تو لوگ وہاں پڑے ہوں گے، ان سے پوچھیں گے یہ جنتی ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، ارے تم کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا، کیوں ڈالا گیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کھڑکیوں کو بند کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جا کر جنتی کی جنت مکمل ہو جائے گی۔ کیوں بھائی سب کو ضرورت ہے جنت کی؟ بولو بھائی ضرورت ہے؟ ذرا زور سے بولو انشاءاللہ۔ ہاں تو کیا یہ جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے عمل صالح کرنا ہے، اللہ کے دین کو زندگی کا حصہ بنانا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کو اپنی جان سے بڑھ کر سمجھنا، اس پہ عمل کرنا ہے، جب جا کے جنت ملے گی۔ جنت ایسے ہی نہیں ملے گی، نبی کا طریقہ کیا تھا، نبی کا دین کیا تھا، نبی کی سنت اور شریعت کیا ہے، آج امت کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، دنیا کے اندر آئے، 40 سال کی عمر میں کلمہ دیا گیا، جس کلمے کو 1 گھنٹے سے اور تقریباً آپ کل سے سن رہے ہیں، پرسوں سے سن رہے ہیں، اور زندگی میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں مرتبہ آپ نے سنا ہے، وہ کلمہ دیا۔ یا اللہ کے نبی آئے، آ کر کلمے کا اعلان کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں اعلان ہوا؟ مکہ کی وادیوں کے اندر دعوت تھی، پہلی دعوت کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، بنانے والا، بگاڑنے والا، اجاڑنے والا، زندگی کے نقشوں میں موت کو دینے والا، موت کے نقشوں میں زندگی کے فیصلے کرنے والا، راحت کے نقشوں کے اندر ناکام بنانے والا، چاہے تو بادشاہ کو بھکاری بنا دے، بھکاری کو بادشاہ بنا دے، یہ ساری طاقتوں کا رکھنے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ زمانے والوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی، ارے ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ 360 کو بنایا ہے، زمین کا الگ بنایا، آسمانوں کا الگ بنایا، چاند کا الگ بنایا، سورج کا الگ بنایا، برسات کا الگ بنایا، دھوپ کا الگ بنایا۔ یہ محمد کہتے ہیں کہ ایک سے ہوگا، جبکہ یہ سب مل کے کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی دعوت سمجھ میں نہیں آئی، مخالفت پہ آ گئے۔ اللہ کے نبی نے دعوت کا کام شروع کیا، لوگوں کو سمجھایا ایک سے ہوتا ہے، ایک کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا۔ دعوت دی، اس دعوت کی بنیاد پہ ابو بکر بنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب رکھا گیا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا، نبی جی آپ کی دعوت کو میں نے قبول کر لیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا صدیق چلو دونوں مل کے دعوت دیتے ہیں، ایک کی دعوت سے ایک بنے۔ دونوں نے مل کے دعوت دی، 4 بنے، عثمان، علی، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب یہ چاروں نے مل کے دعوت دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر 11 افراد نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کیا۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے اندر 17 نے دعوت کو قبول کیا۔ اب ان 17 نے مل کے دعوت دی۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر 70 نے دعوت کو قبول کیا۔
70 نے مل کے دعوت دی. مدینے کے اندر جب گئے 313 نے دعوت کو قبول کیا. 313 کو اللہ بنایا. بدر کے میدانوں کے اندر 313 کی دعوت سے احد کے اندر اللہ تعالیٰ نے 700 کا مجمع تیار کروایا. 700 کی دعوت پہ خندق میں 1400 کا مجمع تیار ہوا. خندق کی 1400 کی دعوت سے حدیبیہ کے اندر تقریباً 2500 کا مجمع بنا. 2500 کی دعوت سے فتح مکہ پہ 10,000 کا مجمع بنا. 10,000 کی دعوت سے حجۃ الوداع میں 1,20,000 سے زائد کا مجمع اللہ نے بنا دیا. حجۃ الوداع کے 1,20,000 کی دعوت کی بنیاد پہ آج دنیا کے اندر 700 کروڑ میں تقریباً 150 کروڑ سے زائد ایمان والوں کو اللہ نے بنایا ہے. دعوت کی طاقت ہے. جنت ایسے ہی نہیں ملے گی. اللہ کے نبی نے 23 سالہ زندگی کے اندر دعوت کو سمجھایا, امت کو سمجھایا کہ کیا کرنا ہے, کیسے زندگی کو گزارنا ہے. توحید کو سمجھایا, رسالت کو سمجھایا, آخرت کو سمجھایا, عبادات کو سمجھایا, معاملات کو سمجھایا, معاشرت کو سمجھایا. زندگی کے ہر موڑ کے اوپر انسان کو اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے, کیسے گزارو گے کامیابی ملے گی, کیسے گزارو گے ناکامی ملے گی, اس چیز کو سمجھایا. سمجھاتے سمجھاتے زندگی کو ایسے گزارا کہ دنیا دیکھ کر پریشان ہے. آج کا امتی دسترخوان پہ بیٹھا ہے, نبی یاد نہیں آتا. آج کے امتی کا حال یہ ہے کہ اس کو نبی کی سنتوں سے بیزاری ہے. آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے, اس کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا. رمضان کے مہینے کے اندر ہم سب لوگ انشاءاللہ روزے بھی رکھیں گے. بہت سارے ایسے ہوں گے جو رمضان کے روزے تو نہیں رکھیں گے مگر رمضان کی شاپنگ کریں گے. بہت سارے ایسے روزے دار ہوں گے جو روزہ تو رکھیں گے مگر عبادات نہیں کریں گے. وہ امت کے بھوکوں کے اندر ان کا شمار کیا جائے گا. یہ ہمارا حال ہے. آقا کی زندگی میں بھی رمضان آیا تھا. کیسا رمضان؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہا کرتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر رمضان آتا, رجب کا مہینہ آتا, اللہ کے نبی اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو جاتے. رجب کا مہینہ روزوں کے اندر تقریباً گزارتے. شعبان کا مہینہ آتا تو ایسے محسوس ہوتا کہ نبی علیہ السلام کا رخ اللہ کی طرف مڑ گیا ہے پورے کا پورا. اور رمضان آتا تو اجنبی بن جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی کا حال کیا تھا کہ بھوکے رہا کرتے تھے, کھانے کو ملتا نہیں تھا, اور پیاس کی وجہ سے اللہ کے نبی کی حلق کے اندر کانٹے پڑ جایا کرتے تھے. رمضان کے مہینے کے اندر اتنے فاقوں کو برداشت کرتے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ گھر کے اندر کم تشریف لاتے. زندگی کا ایک رمضان آیا, زندگی کا ایک رمضان آیا, عید الفطر آئی. اللہ کے نبی علیہ السلام گھر آئے. گھر آنے کے بعد میں پوچھا عائشہ سے, عائشہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اما عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے نبی جی سارا رمضان تو کھجور کے دانے پہ گزر گیا, کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے. عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. اللہ کے نبی کہنے لگے کہ چلو ام حبیبہ سے پوچھ لو کوئی چیز موجود ہے. ام حبیبہ کے گھر گئے. کہا کہ ام حبیبہ خود کہتی ہیں کہ آج ہمارے لیے خرچ کا انتظام کریں. حضرت ام حبیبہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ نبی جی آج عید کا دن ہے, آج خرچ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ خرچ ہم جیسا نہیں پوچھ رہے تھے. ام حبیبہ نے کہا نبی جی آج مدینے کے یتیم اپنے نبی کی چوکھٹ پہ آئیں گے, آج مدینے کی بیوائیں اپنے نبی کی چوکھٹ پہ آئیں گی. ان کو کیا پتا کہ ان کا نبی بھوکا ہے, اس کا گھرانہ بھوکا ہے. اللہ کے نبی چلے گئے روتے ہوئے, چلے گئے عیدگاہ کی طرف. جاتے جاتے حضرت فاطمہ کے گھر میں جھانکا. جھانکنے کے بعد بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی عید کا دن ہے ابا جان, نماز کے لیے حسن و حسین کو تیار کر رہی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بچوں کو جلدی تیار کرو. بچوں کو تیار کر دیا گیا. نانا نے اپنے نواسے کو کندھے پہ بٹھا لیا, حسین کو. وہ حسین
جو اپنے نانا کی زلفوں کو پکڑ کے کھینچا کرتا تھا، وہ حسین جو سجدے میں نبی جاتے تو پیٹھ پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، وہ حسین آج نبی کے کندھے پہ بیٹھ کے اپنے سر کو اپنے نانا کے سر پہ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیٹے سے پوچھا کہ میرے بچے، تو میری زلفوں کو پکڑ کے کھینچتا کیوں نہیں ہے؟ حسین کی معصوم زبان سے نکلا، نانا جان بھوک لگی ہے۔ اللہ کا نبی اسی حال میں گیا ہے، اور جا کے عید کی نماز پڑھا کے آئی تو دیکھا کہ چوکھٹ کے سامنے 5 اونٹ سامان سے لدے ہیں۔ پوچھا کس نے بھیجا؟ عبد الرحمن ابن عوف نے بھیجا۔ نبی نے دعا دی اور اونٹوں کے بغل میں دیکھا کہ مدینے کے یتیم ہیں، مدینے کی بیوائیں ہیں، مدینے کے لاچار اور کمزور کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے عائشہ سے، حضرت ام حبیبہ سے کہا کہ آج ان کے اندر تم سامان تقسیم کرو۔ سارا سامان تقسیم ہو گیا۔ ام حبیبہ نے کہا کہ نبی جی 1 مہینے سے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اناج کو اور گھی کو رکھ لیں تاکہ آج عید کے وقت میں کچھ پکا کے کھائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، رکھ لو۔ رکھ لیا، سامان بھی ختم ہو گیا، لینے والے بھی ختم ہو گئے۔ میرے محبوب نے کہا میری بیٹی فاطمہ کو بلا لینا، علی کو بلا لینا۔ فاطمہ کو بلا لیا گیا۔ کہا میں ذرا استنجے سے فارغ ہو کے آتا ہوں۔ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے ام حبیبہ سے کہا ام حبیبہ چولہا جلا دینا، تیرے نبی کو بڑی بھوک لگی ہے، تم نے 1 مہینے کا فاقہ کاٹا ہے، تیرے نبی نے اور تمہارے شوہر نے رجب شعبان رمضان 3 مہینے کا فاقہ کاٹا ہے۔ ضرورت کے لیے گئے اور جا کر آ کے دیکھا نہ چولہا جل رہا ہے، نہ ہانڈی رکھی ہوئی ہے، نہ آگ ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں کچھ پکایا نہیں؟ ساری ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں، اما سب خاموش ہیں۔ اما عائشہ نے جواب دیا یا رسول اللہ چولہے پہ تو چڑھایا تھا، امت کی ایک بیوہ عورت اپنے بچوں کو لے کر آ گئی، آ کے اس نے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، ہم نے سارا سامان اٹھا کے دے دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اما عائشہ نے اس وقت میں کہا یا رسول اللہ ہم کو یہ بات برداشت نہیں ہو سکی کہ نبی اور نبی کا خاندان پیٹ بھر لے اور اس نبی کی امت بھوکی مر جائے۔ آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں اپنی ازواج مطہرات کو اور اپنے بیٹے حسن و حسین کو سینے سے چمٹا لیا، بیٹی کو چمٹا لیا، آسمانوں کی طرف دیکھ کے کہا یا اللہ قیامت تک آنے والی ساری بھوک کو مجھ پہ، میرے خاندان پہ ختم کر دینا، میری امت کو معاف کر دینا۔ آج اس کا امتی، اس کا نام جب آتا ہے تو درود پڑھنے کو تیار نہیں۔ آج اس کا امتی اس کے قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے۔ آج اس کا امتی اس کے دین کو دھکے مار کے اپنی زندگی سے باہر نکال رہا ہے۔